الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں تک لوٹا دیا کرو، حقداروں تک اس امانتوں کو لوٹا دیا کرو. دین اسلام میں امانت داری کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر اس کی نزاکت کے بارے میں ہمیں سمجھایا ہے. عموماً امانت داری کو ہم ایک بہت ہی مختصر سی چیز سمجھتے ہیں، اور امانت جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک خیال، ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ شاید امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی چیز رکھوا دی جائے، کوئی پیسہ، کوئی نقدی چیز، کوئی قیمتی شے اس کے پاس رکھوا دی جائے تو اس کا واپس لوٹا دینا یہ امانت داری ہے. یہ امانت داری کی ایک قسم ہے. امانت دار اور امانت ایک بہت ہی وسیع ترین مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امانت داری کے بارے میں ہمیں وضاحت فرمائی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، وہ صرف پیسے، قیمتی اشیاء کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں جو کام میرے یا آپ کے سپرد کیا گیا ہے وہ سب کا سب امانت ہے. اگر میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں تو میں اس کے امانت دار ہوں. اگر کہیں میں کام کرتا ہوں، کہیں میں جاب کرتا ہوں، تو میں وہاں پر اگر امانت داری سے کام نہیں کرتا تو یہ خیانت ہوگی. اسی طرح ایک عورت اگر اپنے گھر کے معاملات میں، شوہر کے مال میں، اس کی عزت میں، اس کی آبرو میں کسی چیز کے اندر بھی خیانت کی مرتکب ہوگی تو وہ بھی پھر امانت دار نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے ضرور سوال کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو بھی امانت کہا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. تو گویا یہ قرآن مجید بھی ایک امانت ہے کہ جس پر عمل کرنا اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں. گزشتہ درس میں بھی آپ یہ بات سن چکے ہیں. 3 یا 4 جو علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو یہ مومنوں کا کام نہیں ہے کہ وہ معاملات کے اندر خیانت کے مرتکب ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، لا دین لمن لا امانت لہ. اس شخص کا دین اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری کا احساس ہی موجود نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر امانت دار ہیں، کس قدر آپ کو امانتوں کا خیال ہے، اس کی آپ ایک مثال اس انداز سے سمجھیں کہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اس موقع پر مکہ کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مکہ کے لوگوں نے کچھ امانتیں، کچھ مال، کچھ قیمتی چیزیں آپ کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ ہے، دشمن تعاقب میں ہے، گھر کے باہر پہرا لگا کر کھڑا ہوا ہے کہ اگر آپ باہر نکلے تو نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور وہ امانتیں جو اہل مکہ کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ امانتیں ان کے مطلوبہ اشخاص تک جنہوں نے رکھوائی ہیں ان تک پہنچا کے واپس کرنے کے بعد تم بھی پھر مدینہ چلے آنا۔ اس سے ہمیں معلوم چلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ امانت کا لوٹا دینا یہ بہت زیادہ ضروری ترین امر ہے۔ جان کے در پر بھی ہو تب بھی انسان کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجلس میں کی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی بات کرتا ہے، کسی چیز میں مشورہ لیتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے پاس امانت ہے، یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے یہ کسی تیسرے شخص تک نہ پہنچے، تو یہ بات پھر ہمارے پاس امانت ہے۔ اس بات کو لیک کرنا، اس بات کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ اس بات کے اندر خیانت ہوگی، اور پھر خیانت کرنے والا منافقوں کے زمرے کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو امانت ایک بہت بڑا وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، جس میں مجلس میں کی جانے والی باتیں امانت ہیں، مشورہ اگر کسی سے کیا جائے وہ بھی اس بارے میں امانت دار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ بھی ایک امانت ہے جس پر ہم نے عمل کرنا اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں، امانت داری کا پاس نہ رکھنے والوں کے بارے میں عقوبات بھی ذکر کی ہیں، اس کا وبال بھی ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کا عذاب، جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی تیار کر رکھی ہے، اور دنیا میں بھی اس کی سزا اللہ دے دیا کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے خائن شخص کو، خیانت دار کو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ جو اس سے سرزد ہوا ہے اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دے دیا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیانت سے، معاملات کے اندر بد عہدی کرنے سے، اپنے طور پر ان چیزوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو کسی کا امیر بنا دیا جائے، کسی مال کے اوپر نگران بنا دیا جائے، کسی مال کے اوپر وہ ایک خزانچی کی حیثیت سے موجود ہے، تو وہ اس کے اندر ایک دھاگے کے برابر بھی خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے خبر دی گئی کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میں نے دیکھا ہے، اللہ نے مجھے خبر دی ہے، بتایا ہے کہ اس کے جسم پر ایک چادر لپٹی ہوئی ہے، اور وہ آگ سے بنی ہوئی چادر ہے۔ یہ وہ چادر تھی جو فلاں جنگ کے موقع پر اس نے بطور خیانت اپنے پاس رکھ لی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال غنیمت میں جو مال کفار سے لڑنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اسے بیت المال میں جمع کروایا جائے، پھر خلیفہ جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ اس مال کو تقسیم کرے گا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یہ چادر جو مجھے پسند آ رہی ہے کسی دوسرے مسلمان کو مل جائے۔ اس خیال سے اس نے یہ چادر خیانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چادر جہنم کی آگ کے ذریعے سے اس کو تپش دی گئی ہے، جہنم کی آگ میں تبدیل کیا گیا ہے، اور اس شخص کے جسم کے اوپر وہ لپٹی ہوئی موجود ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ سونا موجود تھا، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کو، اس بات کو سننے کے بعد کہ ہم جس مال کے اہل نہیں ہیں، جس پر اللہ نے ہمیں محافظ بنایا ہے، جو ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، اگر اس میں خیانت کرنے کا اتنا بڑا وبال اور گناہ ہے کہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ جسم سے لپٹ جاتی ہے،
اس نے فوراً وہ مال وہ سونا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ جوتے کے تسمے تھے، چھوٹی سی چیز تھی، وہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ بھی فلاں جنگ کے اندر حاصل ہوئے تھے، مجھے پسند آئے تھے اور میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے، آپ اسے قبول کیجئے اور میرے لیے توبہ استغفار بھی کیجئے. تو یہ بڑا ہی سخت ترین گناہ ہے کہ امانت کے اندر مالی اعتبار سے خیانت کی جائے، گفتگو کے انداز میں خیانت کی جائے، یا اللہ نے کوئی عہدہ کوئی کام میرے اور آپ کے سپرد کیا ہے اس کے اندر اگر خیانت کی جائے، اس کام کو بہترین انداز میں نہ سر انجام دیا جائے تو یہ بھی خیانت ہوگی، اور اس کا وبال بھی اس انسان کے سر پر ہوگا، اور قیامت کے دن تو اس کا عذاب پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی غلط انداز میں، بڑے ہی خطرناک انداز میں اس انسان کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنا دے. اللہ ہمیں امانت میں خیانت جیسے اس بڑے گناہ سے بچا لے جو کہ منافقوں کی صفت ہے. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.